اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے پیغمبر ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے، نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے۔ اس لیے ثابت قدم رہو۔ انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، میں یہ بات تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں۔ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجو میہ برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں ہو، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری بات ماننے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا، میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں ان سے بالکل بری ہوں۔ سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور تمہارے پروردگار پر۔ ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اعراض کر رہے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ تھے عاد، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے، ہود کی قوم کے لوگ۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، اس لیے اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں، لیکن تم اچھے نکلے۔ کیا اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں، جس نے خلجان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ سو جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر ہوا یہ
کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں اور رہ بس لو، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سن لو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ سمود دھتکار دیے گئے۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے بشارت مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ ابراہیم یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مطمئن رہو یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، تہ بر تہ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔